بسم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. حاضرین، اللہ رب العالمین جس نے ہم تمام کو پیدا کیا، ہمارے لیے خیر اور شر دونوں راستے واضح کیے، خیر پر چلنا ہمارے لیے متعین کیا، شر سے بچنا ہمارے اوپر واجب کیا، اور انہی تمام امور کی وضاحت کے لیے اس نے اپنے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور ان میں سے بہت سو پر اس نے اپنی کتابیں بھی نازل کی ہیں جن کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہے، ان کو گمراہی سے نجات دلا کر نور کی طرف، توحید کی طرف، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور کامیابی کی طرف لانا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم پر بے شمار انعامات بھی کیے ہیں، انہی انعامات میں سے ایک بہت ہی عظیم نعمت رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ ہم ماہ و سال کے دائرے میں زندگی گزارتے ہیں، ایک سال گزرتا ہے تو اگلا سال چلا آتا ہے، اور سال یہ مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے کہ مہینے ہفتوں پر اور ہفتے دنوں پر مشتمل ہوا کرتے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا بھی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہے، جو شعبان کے بعد اور شوال سے پہلے۔ آئیے آج کے محاضرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی کون سی خصوصیات ہیں، اور اس مہینے میں کون سے نیک اعمال ہیں جو کیے جاتے ہیں، جن کا کرنا قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس مہینے میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو صرف اسی مہینے میں کیا جاتا ہو، جیسے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے جو کسی اور مہینے میں نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ان مخصوص ایام کے علاوہ کسی اور دنوں میں کیا جا سکتا ہو۔ اس مہینے میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے یہ دوسرے مہینوں میں اور دوسرے دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، فرق صرف خصوصیت اور اہمیت کا ہے، یا فرق صرف وجوب اور عدم وجوب کا ہے۔ اس مہینے میں جو سب سے عظیم عمل کیا جاتا ہے وہ روزہ ہے، روزہ رکھنا، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ لیکن یہ عمل اس سال کے دوسرے مہینوں میں اور دوسرے دنوں میں بھی کیا جاتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنا واجب ہے اور دوسرے مہینوں میں روزے رکھنا واجب نہیں۔ آئیے ہم مختصراً اس مہینے اور اس مہینے کے تمام کاموں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس مہینے کی شروعات، اور ہر اسلامی مہینے کی شروعات چاند سے ہوتی ہے۔ اسلامی مہینہ 29 یا 30 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، کوئی بھی مہینہ نہ 28 دنوں کا ہوتا ہے اور نہ ہی 30 دنوں سے زیادہ 31 دنوں کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الشہر یکون 29 و یکون 30، کہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے اور 30 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی مہینے کی ابتدا چاند کے دیکھنے سے ہوتی ہے اور انتہا چاند کے غائب ہو جانے پر ہوتی ہے، جسے عام لوگ اماؤس کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ بھی چاند دیکھ کر ہی، چاند کے دکھنے پر ہی شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، کبھی غائب کیوں ہو جاتا ہے، کبھی مکمل طور پر بدر کیوں بن جاتا ہے۔ آپ ان سے کہیے سائنٹیفک ریزن کے پیچھے مت پڑیے، یہ دیکھیے اس کے چھوٹا اور بڑا ہونے کے پیچھے آپ کو کیا فائدہ ہے اور آپ کو اس میں کیا کرنا ہے۔ تو اس کے چھوٹے اور بڑے کرنے کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے اوقات کو جانیں، اپنے حج کے ایام کو متعین کریں۔ بالکل رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہم چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب شعبان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یوں تو چاند سال کے پورے 12 مہینے نظر آتا ہے اور اسے دیکھنا بھی چاہیے، لیکن عموماً ہم 3 مواقع پر چاند دیکھتے ہیں۔ ایک رمضان کا مہینہ ہے جب شروع ہوتا ہے، دوسرے جب رمضان کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے، اور تیسرے جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ 3 ایسے اوقات ہوتے ہیں جن سے ہماری خاص عبادتیں جڑی ہوتی ہیں۔ ہم چاند دیکھتے ہیں تو بس چاند دیکھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، ہمیں کیا بتاتی ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے بطور مسلم، بطور فرما بردار، وہ کیا ہے؟
وہ ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ کو ایک چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب آپ چاند دیکھیں تو دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما یحب ویرضی ربی وربک اللہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان والا بنا کر، سلامتی والا بنا کر ضرور فرما، اور ان تمام کاموں کی توفیق دے کر جنہیں تو پسند کرتا ہو، اور پھر ہم چاند کو مخاطب کر کے کہیں کہ ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے کے پیچھے دراصل یہ اشارہ ہے کہ چاند اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے جو شریعت کا مکلف نہیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں اور شریعت کے مکلف بھی ہیں، پابند ہیں۔ جنت اور جہنم کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، چاند کو پیدا نہیں کیا گیا۔ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے شریعت کو نازل کیا ہے اور اپنے عوامر کی پابندی ہمارے اوپر فرض کی ہے، چاند پر فرض نہیں کی ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ تابع دار ہے، فرما بردار ہے، تو ہمیں اس سے بڑھ کر اپنی تابع داری اور فرما برداری کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ جب ہم نے چاند دیکھ لیا تو مطلب یہ ہوا کہ اب ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ چاند دیکھتے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ فضیلتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے اعتبار سے دیکھتے ہیں وہ فضیلتیں کون سی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین۔ دوسری روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، اور تیسری روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسری روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مطلب ہمارے اعمال سیدھے سیدھے اللہ رب العالمین تک پہنچ جاتے ہیں۔ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مطلب ہم اللہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں گے تو یہی نیک اعمال ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے اور ہمیں اللہ رب العالمین کی جنتوں میں پہنچائیں گے۔ یہ تو رمضان کی فضیلتیں ہیں جو چاند دیکھتے ہی ہمارے اوپر نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ اور بھی فضیلتیں ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے خیر کے طالب تو آگے بڑھ، یعنی مزید نیکیاں کر، اور اے برائی کرنے والے تو رک جا، تو برائی مت کر۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مہینہ ہے، تجھے کسی بھی قسم کی برائی نہیں کرنا ہے۔ یہ رمضان کی عمومی فضیلتیں ہیں۔ ایسی ایک اور فضیلت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت اللہ رب العالمین اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ جہنم سے آزادی روزانہ ہوتی ہے، ہر رات ہوتی ہے، کوئی رات اس کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ یہ رمضان کی عمومی فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو رمضان کی تمام عمومی فضیلتوں سے بہراور کرے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں ان کا فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔